ومن نعمرہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں ننکسہ فی الخلق کلٹی دے دیتے خلقت میں. وہ بوڑھا بابا چھوٹے بچے کی طرح باتیں کر رہا ہے، اس کو بڑے چھوٹے سمجھاتے ہیں. بابا ایسا نہیں، بابا ایسا، بابا یہ تیرا جوتا ہے، بابا ادھر چلے. اچھا عقل کام نہیں کر رہی. توبہ توبہ. افلا یعقلون آئے یہ عقل نہیں رکھتے. اشارہ ہے کہ بڑی عمر کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو ایمان و عمل ہے. وما علمناه الشعر ہم نے نہیں سکھایا پیغمبر کو شعر گوئی. آپ شعر نہیں پڑھ سکتے تھے، شعر پڑھتے تو زبان مبارک پہ ٹوٹ جاتا ہے. ابو بکر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ کی زبان مبارک پر شعر آتے ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ فرماتے تھے وَلَنِعْمَ مَا قَالَ لَبِيد، لبید شاعر نے اچھی بات کہی. اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ. ایک مصرع پڑھتے تھے اللہ کے سوا ہر چیز نکمی ہے، اور دوسرا مصرع ہے وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ. کبھی آپ پڑھتے سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوِّدِ. پرایا شعر ایک آدھ دفعہ پڑھا وہ بھی ٹوٹ کر تو یہ جائز ہے. خود تو شعر گوئی کا ملکہ نہیں تھا. شعر کہنا کمالات میں سے ہے، لیکن نبوت کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے، کیونکہ نبوت وحی ہے اور شعر نفسانی تخیل ہے. اور ہم نے سکھایا ان کو، اور ہم نے نہیں سکھایا اس پیغمبر کو شعر گوئی. وما ينبغي له، نہ ان کے لیے مناسب ہے. ان ہوا نہیں ہے ان کا الا ذکر مگر نصیحت و قرآن مبین، اور قرآن بیان کرنے والا. قرآن کریم کے ہوتے ہوئے حاجت کیا ہے شعر و شاعری کی؟ اس لیے علماء دین اکثر شاعر نہیں ہوتے. بڑے بڑے علماء ہوتے بھی ہیں. امام شافعی بڑا شاعر ہے، زبردست شاعر ہے. وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِي. اگر علماء کی شان کے خلاف نہ ہوتا آج میں لبید سے بڑھ کر شاعر ہوتا. اللہ اللہ. اور مولانا روم اور شیخ سعدی اور حافظ تو ہے ہی. امام الاثر مولانا انور شاہ قصائد کے زبردست شاعر ہے. استاذ بنوری بہت بڑے شاعر تھے. مفتی محمود صاحب کے اشعار بھی دیکھے گئے عربی میں. اللہ. بعضے سے تفنناً کچھ الفاظ کہہ دیتے. حضرت اقدس شاہ صاحب کے اشعار اپنے بزرگوں کی وفات پر ہے اور یا مرزا کے خلاف ہے. تفصیلات کے لیے عقیدت الاسلام دیکھی. حضرت کے زبردست اشعار. اے آنکھ ہمارا رحمت و محدات قدیری، باران سے مت ابر سے مت بہر متیری، معراج تو کرسی شدہ سبع سماوات، ہم صدر کبیری و ہم بدر منیری، ختم رسول نجم سبل صبح ہدایت، حقا کے نذیری تو الحق کے بشیری، آدم بصفِ محشر ذریت آدم، در ذل روایت کے امامی و امیری، عالم کے بود مرکز ہر دائرہ یکتا، عالم کی تو آئی کہ تو بے مثل و نظیری، ادراک بختم است کمال است بخاتم، عبرت بخواتم کے در دور اخیری، عقدہ تقدیر کے از کسب نشد حل، حرف تو کشودہ کے خبیری و بصیری، حق است و حق ہست جو ممتاز ز باطل، آدین نبی ہست اگر پاک ضمیری، اخیر میں ہے کسنیس ازنی امت تو آنکھ چو انور، بارو سیا آمد و موئے زریری. طالب علمی کے زمانے میں بزم ادب کے سالانہ جلسے میں میں نے یہ اشعار پڑھے. حضرت بنوری تشریف فرما. مجھے پتہ نہیں تھا، کمکلی تھی.
یہ آخری شعر تو نہیں پڑھنا تھا، شاہ صاحب نے تواضعاً کہا ہے کہ تیری امت میں انور شاہ جیسے کمزور کوئی نہیں، میدان محشر کا نقشہ کھینچ رہے، اور حضرت کو کہتے ہیں کہ زرد چہرہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آپ کی شفاعت کی دعا کے لیے کھڑا ہے۔ بس یہ شعر میرے منہ سے نکلا اور حضرت بلوری پر رقت آ رہی، وہ چیخ چیخ کے رو رہے۔ وہ تو فنا تھے پھر شعر، فنا فی الانور۔ اللہ، حضرت کے عربی کلام بھی بہت عجیب و غریب ہے اور دنیا عرب حیران ہے اس پر۔ ہم نے نہیں سکھایا اس پیغمبر کو شعر گوئی، اور نہ مناسب تھی ان کے لیے، یعنی حضرت کے لیے مناسب نہیں ہے، اور لوگ اگر اشعار کہے تو مناسبت ہو جائے گی۔ آئی سوال، ان هو الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت، وقرآن مبین۔ شعر کے مقابلے میں دو نعمتیں عطا کی ہے، ایک ایسی کتاب جو خالص یاد دہانی ہے اور خالص ربط و ترتیب اور علوم سے لبریز ہے، لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرا دے اس کو جو زندہ ہے، ویحق القول علی الکافرین، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر۔ اولم یروا، دیکھا نہیں، انا خلقنا لهم، ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا، وہ جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، انعاما مویشیا، فہم لها مالکون، پس یہ اس کے مالک بنتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کو رسی سے پکڑ کے جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی ننھی اتنی بڑی موٹی بھینس کو رسی سے لے کے گھر داخل ہو رہی ہے۔ اوہو، اس کی طاقت کا کیا کہنا ہے۔ فرمایا پیدا میں نے کیا، مالک یہ بن گئے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے تابع کیا ان کے لیے، کچھ بھی نہیں کہتے، اس کے ناک میں رسی ڈال لیتے، اس کی ٹانگ میں ڈال لیتے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بس ان میں سے بعض کی سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں بعض کا گوشت کھاتے ہیں، سب نہیں کھاتے ہیں، کہیں گدھا ذبح نہ کرے کہیں خچر نہ کاٹے، غیر مقلد گھوڑے کاٹتے عید کے جیسے گھوڑے۔ آئے صاحب، اونٹ تیری کون سی کل سی دی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں، دودھ دہی مکھن گھی، بہترین دودھیا چائے، ومشارب، اور مشروبات، وہ دودھ میں قسم قسم کے پستے بادام روح افزا چھوڑ دے، اور پھر اس میں برف کی لادی رکھے اور طالبوں کو چاروں طرف بٹھا دے، وہی لو۔ افلا یشکرون، آئے یہ شکر نہیں کرتے؟ اگر تم شکر کر چکے ہو پہلے تو آج افطار میں کم از کم دودھ کا شربت تمہیں پلایا جائے، پستہ اور بادام۔ اس کا فیصلہ تب ہوگا کہ تم نے شکر کیا ہو، اور اگر شکر نہیں کیا ہے تو مزے کرو۔ الآن کما کا نہیں، یہ تو اثر نہیں، تو مغرب میں پتہ چلے گا۔ اگر دودھ کا شربت تیار ہوا تو یہ دلیل ہے کہ اس سے پہلے دعوتوں کا شکر کیا گیا، اور اگر انتظام نہیں ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ طالب لوگوں نے کوئی شکرانہ ادا نہیں ہو گیا، ہم نے کیا شکر کرنا؟ یہ شکر کسی کا نہیں کرتے، شکر جانتے ہی یہ کفران کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ الا ان یکون منہم اقل قلیل، کچھ ہوں گے ایسے جو اللہ کے خاص شکر گزار ہوں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ اور معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد ہو، لا یستطیعون نصرہم، وہ نہیں کر سکتے ان کی مدد، وہم لہم جند محضرون، اور یہ ان کے لیے لشکر حاضر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی کسی کی مدد کر سکتے، وہم لہم، اور یہ لوگ ان کے سامنے لشکر گرفتار ہوگا، یعنی معبودان بھی ہوں گے اور عابدین بھی گرفتار ہوں گے، عابد بھی ہوں گے اور معبود بھی انکار کریں گے۔ فلا يحزنك قولهم، غمگین نہ کرے آپ کو ان کی باتیں، باتوں سے غم ہوتا ہے، بعض اچھی باتوں سے خوشی ہوتی ہے، تکلیف دہ باتوں سے صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ دکھاتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کہ دیکھا نہیں انسان نے، انا خلقناه من نطفہ، کہ ہم نے پیدا کیا ان کو ایک بوندے سے، فاذا هو خصیم مبین،
پس ناگہاں وہ جھگڑالو بن گیا کھل کر، ایک قطرے سے پیدا ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس صورت میں یہ بیان کیوں ہے؟ اور نبی نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے خصیب۔ وضرب لنا مثلا، بیان کرنے لگا ہمارے لیے مثالیں، ونسی خلقا، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ یہ راکھ ہو چکی ہو، رمیم بالکل چور چور ہو چکی ہو۔ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، آپ فرمائیں زندہ کرے گا اس کو وہ جس نے پیدا کی ہے پہلی بار، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنے تمام مخلوقات کو جانتے ہیں۔ یہ اوچ کا علاقہ جو ہے، اوچ علاقہ اوچ، اس کی مستقل ریاست تھی، اور ایک بادشاہ تھا کشمیری، دوسری صدی ہجری میں، بادشاہ عرب سے ان کی دوستی تھی۔ یہ ڈوگر مذہب کا تھا، ڈوگرا تھا۔ کشمیر میں ایک بے دینی ہے، اس کو ڈوگر کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں گوتم بدھ کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں سکھوں کا ہے۔ یہ ڈار بٹ ڈوگر یہ سب وہی لوگ۔ بادشاہ عرب کو اوچ کے بادشاہ نے کہا، التفسیر والمفسرون میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین دے دو جو مجھے قرآن ترجمہ کرائے، باقی مجھے مسلمان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عرب بادشاہ نے کہا ٹھیک، ایک عالم کو بھیجا۔ عالم بادشاہ کو پڑھاتا رہا، جب یہ آیت آئی قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، آپ فرمائے اٹھائے گا اس کو، اس انسان کو، ان ہڈیوں کو، وہ سیدھا وہ اللہ جس نے پیدا کیا پہلی بار، وہ ہے نا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنے مخلوق کو خوب جانتے ہیں۔ تو ڈوگری یہ ہرے درخت سے جہنم، ہرے درخت کے ہرے کے ساتھ کیا ہے؟ نار، اخضر ہری پگڑی والے، نارن، اخضر نارن، یہ جہنمیوں کی نشانی۔ پورے قرآن و سنت میں کسی جگہ بھی سفید کے ساتھ ایسی آیت دکھائے۔ اس کو تلمیح کہتے ہیں، تلمیح، تلمیحن، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامت ہے، جیسے علماء کہتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب لأنہ کان ابو لہب۔ ابو لہب کیوں نام تھا؟ بہت خوبصورت تھا۔ اللہ نے کہا نہ، اس لیے تھوڑے، سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب مانا شولوں والا، میں شولوں والے آگ میں رکھ دوں گا اس کو، صبر کرو۔ اخضر، اخضر، بعض بزرگوں نے ہرے رنگ کا کپڑا رکھا ہوا ہے، یہ بیٹے کا اثر ہے، بیٹا اس کا پکا بریلوی ہے، پکا، اگرچہ خود بڑا محدث ہے۔ ناکارہ آثار بہت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کبھی کبھی ہری پگڑی باندھ لیتے ہیں، اور بعض مدرسوں میں، مجھے کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں بھی ہری پگڑی دی جاتی تھی۔ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند پر بھی اشکال ہے، کیوں ہری دیتے تھے؟ انہیں سفید لباس کی فضیلتیں معلوم نہیں تھی کیا؟ غلط کرتے تھے، احتیاط کرنی تھی انہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے جلال الدین سیوطی گزرا ہے، اور اس نے الحاوی للفتاوی میں لکھا ہے کہ وہ جو بزرگان دین ہری پگڑی باندھتے ہیں یا کوئی ہرا صافہ رکھتے ہیں، لا اصل لہا فی الشرع، کوئی حقیقت اس کی نہیں۔ میں کہتا ہوں لہا اصل فی الشرع وہو آخر الاخضر نارا، لہا اصل فی الشرع الاخضر نارا، یہی اخضر، یہی ہرا بھرا، یہ ساگی رنگ، یہ کہ جہنم جانے کے لیے کافی ہے۔ خاص کر یہ فرقہ جو کفر و شرک سے لت پت ہے، اس سے پتہ چلتا کہ پوری جماعت میں کوئی کامل عاقل اور عالم موجود نہیں۔ ہاں، مولوی غلام قادر صاحب نے غالباً لاہور سے ان کے خلاف رسالہ لکھا ہے، بریلوی ہے وہ بھی، اور اس کا عنوان ہے سفید امامہ سنت ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، آیا نہیں ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین قدرتوں والے،
اللہ اس بات پر ان یخلق مثلہم کہ پیدا کریں ان جیسے، بلا ہاں وہ الخلاق العلیم وہ بہت پیدا کرنے والے جاننے والے، انما امرہ اذا اراد شیئا بے شک اس کا امر ہی کافی ہے جب وہ چاہے کوئی چیز، ان یقول له کن فیکون کہ کہے اس کو کہ ہو جا پس وہ ہو جائے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء پس پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔